علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین و ازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین و اصحابہ الہادین المہدیین و اولیاء امتہ و علماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب محبت سے ادب سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین و یا مولانا و مولا الثقلین۔ بعد از حمد و صلات، معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک میں اور ان سعید گھڑیوں میں جامع مسجد امیر السالکین علیہ الرحمہ کے پر نور ماحول میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں اور سعادتیں نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، آج 4 رمضان المبارک ہے۔ رمضان کریم کا یہ پہلا عشرہ رحمت جاری و ساری ہے۔ یہ وہ عشرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اپنے بندوں پہ رحمت فرماتا ہے اور اس کی رحمت کی برکھا برستی ہے اور وہ اپنے بندوں کے اوپر لطف و کرم فرماتا ہے۔ اور 3 رمضان المبارک کی ایک بڑی عظیم نسبت تاریخ اسلام کے اندر موجود ہے، اور وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مردیہ سلام اللہ علیہا سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، اور حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو اسلام میں خاص عزت و شرف کا مقام نصیب ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار، یا نبی یا نبی، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ تینوں ملت کی ضیا۔ محمد کرم شاہ۔ حضور غریب نواز حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ جلوہ گر ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت و کرم تا دیر سلامت رکھے اور آپ کے فیضان کو جاری و ساری رکھے۔ حضرات محترم، 3 رمضان المبارک سیدہ کائنات کا یوم وصال ہے، اور سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لخت جگر ہیں جن کو بہت سے شرف اور عزتیں نصیب ہیں، اور ان سے اور ان کی پوری آل اطہار سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ آپ اعلان نبوت سے 5 سال قبل، جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، اس وقت آپ کی ولادت ہوئی، اور اسلام میں سب سے کم سنی میں اسلام قبول کرنے کا شرف ان کو نصیب ہوا۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت آپ کی عمر 5 سال تھی، اور اس وقت آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ کے اپنے بابا جان کی پہلے دن سے ان کی کلمہ طیبہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں، اور آپ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ ایک تو یہ نام حضور کو بڑا پسند تھا کہ آپ کی دادی جان کا نام بھی فاطمہ تھا، اور اسی طرح آپ کی چچی جان سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ان کا نام بھی فاطمہ تھا، اور ان دونوں نسبتوں سے
آپ کو یہ نام بڑا عزیز تھا، اور علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے التی فتمت من الرذائل والمعاصی والنار، کہ وہ ہستی جس کو ہر طرح کے رذائل سے، ہر طرح کی نجاست سے پاکیزگی عطا فرما دی گئی، جسے آگ سے بچا لیا گیا. تو یہ شان سیدہ پاک کو نصیب ہوئی کہ آپ کو اور آپ کی اولاد کو آگ سے دور رکھا جائے گا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فطامت اور یہ شان نصیب فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نام اتنا پسند تھا کہ جب کوئی ایک دفعہ کپڑا لایا گیا جس سے ردائیں تیار ہوتی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کو دیا اور فرمایا قسمہا بین الفواتم، کہ اس کو ان کے درمیان تقسیم کر دو جن کا نام فاطمہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نام اتنا پسند تھا، اور سیدہ پاک کی اس نسبت سے آپ بڑی محبت فرماتے تھے. آپ کے نام بہت زیادہ ہیں، اور علماء فرماتے ہیں ان کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، کہ زیادہ ناموں کا ہونا یہ مسمى کے شرف پہ اور اس کی عزت و شان پہ دلالت کرتا ہے. تو سیدہ کائنات کے جو نام تاریخ اسلام میں محفوظ ہیں، کہ آپ کا نام حضرت زہرا بھی آپ کی کنیت ہے، اور زہرا کہتے ہیں جو کلی کی طرح شگفتہ ہو، پاکیزہ ہو، خوشبودار ہو، اور آپ کا لقب طاہرہ بھی ہے کہ جو پاکیزگی کے اندر ایک علامت ہے. اسی طرح آپ کے ناموں میں سے ایک نام بتول ہے، اور بتول کا معنی جس طرح حضرت سیدہ مریم کو بتول کہا گیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دیا اور ساری زندگی مصلے پہ بیٹھی رہیں، تو تاریخ اسلام اور تاریخ انسانیت میں سیدہ مریم کے بعد بتول کا لقب جس ہستی کو ملا وہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا ہیں، ان کی عبادت اور ان کے زہد و ورع کی وجہ سے. اور اسی طرح آپ کو سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء العالمین کا لقب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ ساری خواتین کی سردار ہیں، جنت کی خواتین کی بھی آپ سردار ہیں. اور حضرت اقبال علیہ الرحمہ جب ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں تو فرماتے ہیں حضرت مریم کو ہم ایک شرف کی وجہ سے یاد کرتے ہیں، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق. کہ آپ کی جس نسبت کو دیکھا جائے تو آپ کی شخصیت میں شگفتگی ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ رونق اور شان عطا فرمائی. حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر تاجدار گولڑا رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا، پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کاہ یا زہرا، پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کاہ یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا، ہے مرتضیٰ تیرے شوہر تو مصطفیٰ بابا، زہے یہ اوج و شرف عز و جاہ یا زہرا، نہ پھیر آج مجھے اپنے در سے تو خالی، کہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہرا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے مقامات اور شانیں عطا فرمائیں، جن میں سے ایک شان یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ارشاد فرماتے فاطمہ تو بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من اغضبہا فقد اغضبنی، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لاتی تو اپنی اس بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیتے، اور پھر ارشاد فرماتے فدا کے امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں. یہ ایک بیٹی کا اسلام میں مقام ہے، یہ ایک خاتون کا اسلام میں مقام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا. اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ساری انسانیت محشر کے میدان میں اپنے حساب کے لیے حاضر ہوگی، تو اس وقت ندا آئے گی یا اہل المحشر غدو ابصارکم، اے حشر والو اپنی نگاہوں کو جھکا لو کہ سرکار کی پیاری بیٹی جو ہیں وہ تشریف لا رہی ہیں. تو سارے اہل محشر نگاہیں جھکا لیں گے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
یہ پاکیزہ اور پاک نہاد بیٹی اس شان سے آئیں گی کہ 70,000 حوروں کا ایک قافلہ آپ کے ساتھ ہوگا، اور حضور نے فرمایا ایک بجلی کی رفتار کی طرح وہ قیامت سے گزریں گی اور ہر طرف نور اور اجالا ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک سے سفر پر جاتے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں تحیت المسجد ادا فرماتے، پھر جاتے ہوئے سب سے آخر میں اپنی بیٹی سیدہ پاک کے حجرے میں انہیں سلام کرتے، پھر جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں آ کے نفل پڑھتے، اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سے ملاقات فرمایا کرتے تھے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، آپ نے فرمایا، ترمذی شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت شکل میں، اخلاق میں، طور طریقے میں، اسلوب زندگی میں، حتیٰ کہ چلنے کے انداز میں بھی آپ کو یہ شان نصیب تھی کہ آپ جب چلا کرتی تھیں تو اپنے بابا جان کی طرح چلا کرتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کامل مشابہت عطا فرمائی۔ ما رأیت احدا اشبہ سمتا و خلقا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ، سیدہ پاک فرماتی ہیں میں نے آپ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق اور طریقہ زندگی میں کسی کو مشابہ نہیں دیکھا۔ قیامہا و جلوسہا مشابہہ۔ پھر آپ کے صبر اور ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ نے جتنا صبر کیا، کہ آپ کی عمر ابھی 15 سال تھی کہ آپ کی والدہ محترمہ سیدہ کائنات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا، اور پھر آپ نے بڑی تکلیفوں کو دیکھا۔ کفار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں اور طرح طرح کی مشقت میں مبتلا کرتے ہیں، اور یہ چھوٹی سی بچی اپنے بابا جان کے پیچھے پیچھے ان اذیتوں سے حضور کو بچانے کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ حضور کی خدمت میں مشغول ہیں۔ اور پھر باقی تینوں بہنوں کا بھی بڑا مقام ہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہما، بڑا مقام ہے کہ وہ بھی حضور کی صاحبزادیاں ہیں، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا وصال ہو گیا اور حضور کی زندگی میں ہی اللہ کی بارگاہ میں چلی گئیں۔ لیکن سیدہ کائنات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسلام کے پہلے دن سے لے کے حضور کے وصال تک جنہوں نے پورے اسلام کا مشاہدہ اپنے سر کی آنکھوں سے کیا ہے وہ سیدہ کائنات کی ذات ہے۔ یعنی پہلے دن جب سے حضور نے اپنے تمام تر خاندان میں اعلان کیا کہ آؤ اپنے رب کی عبادت کرو، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس دن بھی سیدہ پاک گواہ تھیں۔ پھر جب آپ غار حرا پہ جاتے تھے اس واقعے کی بھی گواہ تھیں، جب غار حرا سے پہلی وحی لے کے آئے اور فرمایا زملونی زملونی، تو اس واقعے کی بھی سیدہ پاک گواہ تھیں، اور اس وقت سے لے کے حضور کے وصال تک ہر لمحے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ساتھ نبھایا اور آپ کی خدمت کی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک کنیت ان کو ایسی ملی جو کائنات میں کسی اور کو نصیب نہیں ہے، اور وہ کنیت ہے ام ابیہا۔ اور ام ابیہا کا مطلب ہے کہ اپنے والد کی ماں کی طرح، یعنی جس طرح کوئی ماں بن کے کسی کا خیال رکھتا ہے تو وہ حضور کی صاحبزادی بھی ہیں، اور خیال رکھنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی طرح ان کا خیال رکھنے والی بھی ہیں، تو یہ شان بھی آپ کو نصیب ہے۔ اور پھر جب حضور کا وصال ہوا تو اتنا دکھ اور غم کا پہاڑ ٹوٹا کہ آپ نے قصیدہ لکھا اور ارتجالن وہ قصیدہ پڑھا جس میں یہ شعر بھی تھا کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، فرمایا میرے اوپر اتنے غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ اگر یہ غم اور دکھ پہاڑوں پہ آتا اور دنوں پہ آتا تو وہ دن جو ہیں وہ رات بن جاتے، لیکن اس کے باوجود آپ نے دین کی راہ میں ان ساری مشقتوں کو برداشت کیا۔ پھر اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے خاندان کو دعوت اسلام دی تو آپ کو یہ شرف نصیب ہے کہ چھوٹی سی عمر ہے اور مولا علی شیر خدا بھی وہاں موجود ہیں، سیدہ کائنات بھی موجود ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے کو پکار کے فرماتے ہیں یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار، اے عبد المطلب کے اولاد جتنی بھی ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، یا صفیہ عمت النبی انقذی نفسک من النار،
یا عباس ام من نبی انقذ نفسک من النار، اور وہیں آپ نے سیدہ پاک کا نام بھی لیا اور فرمایا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، تو آپ کو دین کی دعوت دینے میں خاص کیا اور چھوٹی سی عمر میں آپ کا نام لیا، اور آپ نے اس وقت اٹھ کے اپنی ننھی زبان سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس دن سے ہی اسلام کے ماننے والوں میں آپ کا شمار ہو گیا۔ اسی طرح آپ کی شانوں میں یہ شان بھی ہے کہ جو ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، انہوں نے جب اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سرتاج سے کوئی بات منوانی ہوتی، عرض کرنی ہوتی، تو ازواج مطہرات سیدہ پاک کے پاس حاضر ہوتی اور ان سے کہتی کہ آپ یہ بات حضور کی بارگاہ میں عرض کریں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی کسی بات کو ٹالتے نہیں تھے، بلکہ ان کی ہر بات کو قبول فرماتے اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار فرماتے۔ جب حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم جوانی کی عمر کو پہنچے تو اس وقت سیدہ پاک کے رشتہ لینے کے لیے بہت سے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، لیکن ہر دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد لطیف فرمایا اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں فرمایا کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں ہے۔ لیکن پھر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں جلیل القدر صحابہ خود مولا علی شیر خدا کے پاس گئے اور انہیں فرمایا کہ اے ہمارے بھائی علی، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سعادت اللہ نے آپ کے لیے لکھی ہے، آپ جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کریں۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا شرماتے تھے اور خود حاضر نہیں ہوتے تھے، لیکن ان اصحاب کے کہنے کی وجہ سے چلے گئے، خاموشی سے جا کے حضور کی خدمت میں بیٹھ گئے، زبان پہ کوئی حرف مدعا نہیں آیا، کوئی بات نہیں کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ لعلک ترید ان تخطب فاطمہ، کہ اے علی شاید آپ اس لیے آئے ہیں کہ آپ سیدہ پاک کے بارے میں مجھ سے بات کریں، تو فرمایا آپ کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اے علی تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کا نکاح آسمانوں پہ فرما دیا ہے اور میں زمین پہ بھی اس کا اعلان کرتا ہوں۔ اور پھر حضور نے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے جس سے تو انتظام کرے گا؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں۔ تو حضور نے خود ہی یاد کروایا، اے علی تجھے یاد ہے میں نے تجھے ایک زرہ دی تھی، وہ زرہ تیرے پاس ہے؟ یا رسول اللہ وہ تو میرے پاس ہے۔ فرمایا جاؤ اس زرہ کو تم جو ہے وہ فروخت کرو اور اس سے جو مال آئے اس سے تم اس نکاح کا انتظام کرو۔ تو حضرت علی شیر خدا جا رہے ہیں، آگے سے حضرت عثمان غنی ذو النورین تشریف لا رہے ہیں اور حضرت عثمان غنی پوچھتے ہیں کہاں کا ارادہ ہے؟ میں یہ زرہ بیچنے جا رہا ہوں، میرے نبی نے مجھ پہ مہربانی فرمائی ہے، اپنی پاک نہاد بیٹی کا رشتہ مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت عثمان نے سینے سے لگایا، مبارکباد دی، خود 400 درہم میں وہ زرہ جو ہے وہ خرید لی، پیسے ان کو دے دیے، اور جب واپس جانے لگے تو بلا کے کہا کہ سودا تو طے ہو چکا، وہ پیسے بھی رکھیں اور شادی کے تحفے کے طور پہ یہ زرہ بھی قبول فرمائیں، وہ بھی تحفہ عطا فرمایا۔ اس محبت کے ساتھ ان اصحاب کے اندر یہ معاملہ تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اس میں جو ہے وہ مشقت نہیں کی، کوئی شرط نہیں رکھی۔ آج ہمارے ہاں نکاح اور شادیوں کو مشکل بنا دیا گیا، طرح طرح کی شرائط رکھی جاتی ہیں، بعض لوگ لسٹ دیتے ہیں کہ اتنا بڑا جہیز لے کے آؤ تو پھر شادی ہوگی، پھر جو ہے ہر طرح کی شرائط رکھی جاتی۔ لیکن جب حضرت علی حاضر ہوئے، حضور نے وہ 400 درہم قبول فرمائے اور فرمایا اے علی چاہتے ہو تو آج ہی ہم نکاح کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، کچھ درہم ان کو دیے، فرمایا میری بیٹی کے لیے اعلیٰ خوشبو خرید کے لاؤ۔ پھر حضرت ام سلمہ کو باقی پیسے دیے اور فرمایا اس سے تم میری بیٹی کے لیے ضروری اشیاء کا انتظام کرو۔ بستر لایا گیا، گھڑا لایا گیا، گلاس لائے گئے، کچھ برتن لائے گئے، ایک تکیہ جو ہے اور اس کا انتظام چیزوں کا کیا گیا، اور بڑی سادگی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوڑے کا نکاح پڑھایا۔ اور پھر جب ان کو رخصت کرنے کی باری آئی تو اپنی سواری پہ سیدہ پاک کو بٹھایا اور پھر حضرت سلمان فارسی نے آگے سے نکیل کو تھاما، اور قدسیوں کا یہ قافلہ جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی طرف چلا تو مدینے کے ایک کونے پہ چھوٹا سا گھر لیا گیا تھا جو بڑا سادہ سا گھر تھا، اور صحابہ کرام تلواریں لہرا کے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے جلوس کی شکل میں ان کا استقبال کر رہے تھے۔ جب وہ دونوں پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار کرنا، پہلے میں آ جاؤں۔
تو پھر دونوں بیٹھے تھے کہ حضور تشریف لائے. سرکار دو عالم نے مولا علی شیر خدا کا ہاتھ سیدہ پاک کے ہاتھ پہ رکھا اور پھر ان کے لیے طویل دعا مانگی. پھر فرمایا اللہم ان فاطمہ احب البنات الیہ، یا اللہ یہ فاطمہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، یہ میری پیاری بیٹی ہے. ان علی اخی، اور یہ علی میرا بھائی ہے، انہیں اپنا بھائی قرار دیا. اور پھر فرمایا اللہم بارک لہما وبارک علیہما وجمع بینہما فی خیر. پھر انہیں جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا. اور اس طریقے سے ان کی زندگی کا آغاز ہوا. ایک سنت اور سیرت سادگی کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمائی. اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا گھر دور تھا اور حضور ان کے لیے بڑے مشتاق رہتے. تو حضرت حارثہ بن نعمان جو حضور کے صحابی تھے، ان کی مسجد نبوی کے ارد گرد جگہ تھی. اور جب بھی حضور کوئی نکاح اپنا فرماتے تو حضرت حارثہ بن نعمان تھوڑی سی جگہ پیش کرتے، یا رسول اللہ یہ نکاح کی خوشی میں دیتا ہوں. تو حضور اس اپنی امہات المومنین سے اس زوجہ کا حجرہ بنا دیتے. تو اس دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ سے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا، لیکن دل میں یہ بات تھی کہ کاش میری بیٹی بھی میرے قریب آ جائے، صبح و شام میری نگاہوں کے سامنے رہے. تو حضرت حارثہ خود حاضر ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی سیدہ پاک کے لیے گھر کے انتظام میں جگہ پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا حارثہ تو نے اتنا دیا ہے کہ اب تجھ سے بات کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے. تو حضور سے وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جو میں اپنے پاس رکھتا ہوں وہ مجھے عزیز نہیں ہے، جو میں آپ کے قدموں میں پیش کرتا ہوں وہ مجھے زیادہ عزیز ہوتا ہے، آپ یہ تحفہ قبول فرمائیں. پھر حجرے کے لیے وہاں جگہ دی. اور آج جہاں حضور کا روضہ انور ہے، جہاں سیدہ پاک کا حجرہ ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے بالکل پچھلی سائیڈ پہ ملحقہ حضرت سیدہ پاک کا حجرہ ہو گیا، گھر ہو گیا. اور سیدہ پاک وہاں تشریف لائیں. اور اس طریقے سے یہ خوبصورت خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے پروان چڑھا. اور اللہ تعالیٰ نے امام حسن اور حسین جیسے بیٹے عطا فرمائے، وہ شہزادے عطا فرمائے کہ جن سے محبت کرنا معیار ایمان ہے، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنہیں حضور خود گڑتی عطا فرماتے، اپنی زبان چساتے اور ان سے محبت کا اظہار فرماتے. یہ رمضان المبارک کے 3 رمضان کا جو دن ہے وہ سیدہ پاک کی یاد میں پوری امت مسلمہ انہیں سلام عقیدت اور محبت پیش کرتی ہے. اور ہم بھی دربار عالیہ امیر السالکین سے آج سیدہ پاک کو سلام نیاز عرض کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی غلامی اور محبت نصیب فرمائے. سیدہ پاک کے نقش قدم پہ ہمارے گھر کی عورتوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا پردہ، ان کا حیا، ان کا صبر و استقامت، ان کا زہد و تقوی اور ان جیسی عبادت اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. آخر میں یہ عرض کروں گا وہ مشہور روایت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے زیادہ ہاتھ کام کرنے کی وجہ سے ہاتھوں میں آپ کے چھالے پڑ گئے تو حضور سے عرض کیا مولا علی شیر خدا کے ذریعے کہ ہمیں ایک کنیز عطا کی جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے میں ابھی ایسے محتاج موجود ہیں کہ جن کی خدمت کرتے ہوئے میں اپنے گھر والوں کو کوئی کنیز ابھی نہیں دے سکتا. واپس بھیج دیا. تھوڑی دیر میں حضور خود بھی پہنچائے اور بستر پر حضرت مولا علی اور سیدہ پاک کے درمیان بیٹھے، پھر ان کو اپنے کندھوں سے لگایا اور پھر فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز عطا نہ فرماؤں جو کنیز سے بہتر ہے، جو خادم سے بہتر ہے، اللہ تمہیں ہر چیز سے بے نیاز اور غنی کر دے گا. یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں، فرمایا اذا آویتما الی فراشکما، کہ جب تم آرام کرنے لگو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے 100 کا یہ عدد مکمل کر لیا کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں ہر طرح کے خدام سے بے نیاز کرے گا، تمہاری زندگی کو آسان کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت جو ہے وہ عطا فرمائے گا. تو حضور نے انہیں روحانیت اور عبادت کی طرف موڑا اور اس طرح اپنی اولاد امجاد کی تربیت فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کے ان جذبوں سے جوڑے رکھے. اللہ تعالیٰ اس آستان عظمت نشان کو آباد رکھے اور یہاں سے دین متین کا پیغام اسی طرح نشر ہوتا رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتیں ادا فرمائیں.